دیوانے صحابہ کے مستانے صحابہ کے۔ خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، بہار جس کے قدموں کا طواف کرتی ہے۔ جس شخصیت کا نام نامی اسم گرامی صدارت کے لیے پیش کیا گیا ہے، وہ اس منصب جلیل کے حقدار بھی ہیں اور اس عظیم الشان اجلاس کے دولہا بھی ہیں، اور انہی کے کندھوں پر اس کی ذمہ داریاں رکھی جا رہی ہیں اور انہی کے سر پر صدارت کا تاج بھی رکھا جا رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام رفقا کی طرف سے، یہاں کے ذرہ ذرہ بوٹے بوٹے تعلیمی مراکز کی طرف سے، اراکین کمیٹی کی طرف سے اس تحریک صدارت کی پرزور لفظوں میں تائید کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام برکات حسنات کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اب آئیے حضرات گرامی، نبی علیہ السلام کے اس ارشاد پر عمل کر لیا جائے کہ من لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ حضرات آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، اپنے اوقات کو فارغ کیا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اب درخواست کرتے ہیں مشفق و مربی حضرت الاستاذ جناب قاری نفیس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں تاکہ آپ حضرات کا استقبال بھی ہو جائے اور شکر گزاری بھی ہو جائے۔ السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ برادران اسلام، قابل قدر علماء کرام و مہمانان عظام و حاضرین اجلاس عام، سب سے پہلے ہم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا جس پر ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ ہونا ہے، اور مزید احسان یہ فرمایا کہ سید الانبیاء تاجدار بطحہ شہنشاہ کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ امت میں پیدا فرمایا۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہم اپنے مقاصد کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت قاری وکیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ دارالعلوم اصغریہ لہبڑی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جلوہ افروز ہو کر ہمارا و اراکین مدرسہ و اہل بستی کا حوصلہ بڑھایا۔ نیز اس اجلاس عام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی صاحب، ناظر عام ندوۃ العلماء لکھنؤ، و حضرت مولانا فخر الحسن صاحب ندوی، اور ہمارے بہت ہی عزیز حضرت مولانا ارمغان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، و دیگر مہمانان علماء کبار کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہماری حقیر دعوت پر طویل سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے اپنی بابرکت حاضری کا شرف عطا فرمایا۔
جو ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ واللہ الموفق وہو المستعان۔ محترم بزرگوں، یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ باطل طاقتیں جب سر اٹھاتی ہیں تو سب سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہے۔ یہ ہر دور کی تاریخ رہی ہے۔ جیسا کہ انگریزی دور حکومت سے پہلے ملک کا نظام جب مسلم سلاطین کی گرفت میں تھا تو دین اسلام ہندوستان میں اتنا پھلا اور پھولا کہ صرف دہلی شہر میں 1000 دینی مدارس تھے، مگر جب انگریزی سامراج کی شکل میں باطل نے سر اٹھایا تو اس نے بھی وہی کیا جو باطل کا شیوا رہا ہے۔ چنانچہ دہلی کی 1000 مدارس کو مسمار کر دیا گیا، بلکہ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ علماء اور حفاظ کا قتل عام کیا گیا اور ہر ہندوستانی کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ مگر جب تباہی حد سے بڑھ گئی، ایمان اور اسلام خطرے میں آ گیا، تو اس دور کی عظیم دانشور شخصیات نے اس درد کو محسوس کیا کہ ایمان کی بقا کے لیے دینی تعلیم ضروری ہے اور دینی تعلیم کی بقا کے لیے دینی مدارس کا قیام ضروری ہے۔ چنانچہ علماء دیوبند نے جگہ جگہ دینی مدارس کو قائم کیا اور نئی نسل کے تحفظ کے لیے اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کیا۔ ان میں سر فہرست نام حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ہے، اور ان بزرگوں کے اخلاص نیت کی برکت کا ثمرہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ صرف اور صرف اپنے ملک میں اتنی کثیر تعداد میں دینی مدارس ہیں کہ ہر سال لاکھوں علماء و حفاظ اور دین کے دائی و شیدائی تیار ہو کر ملک و ملت کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اسی مبارک سلسلے کی ایک سنہری کڑی آپ کے بھٹ پوروا کلاں کا مدرسہ دارالایمان صدیقیہ کا قیام مئی 2013 کو عمل میں آیا۔ اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا جلال الدین صاحب قاسمی ہیں اور ناظم مولانا شکیل احمد صاحب ندوی ہیں۔ یہ دونوں حضرات بہت ہی قابل مبارکباد ہیں، مگر افسوس ہزار افسوس دور حاضر کے بدترین حالات کا حیرت انگیز نقشہ آج ہمارے سامنے ہے۔ باطل نے پھر سر اٹھایا ہے۔ وہ گزشتہ دور کی طرح اسلام اور اہل اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، جس کے لیے سارے تانے اور بانے بنے جا چکے ہیں، سارے اصول اور ضابطے توڑے جا چکے ہیں اور ہمارے لیے میدان کارزار تیار کیا جا چکا ہے۔ اس لیے اے اسلام کے چاہنے والوں، تم اپنی غفلت کو چھوڑ دو۔ یہ دور تم سے بھی کچھ قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر تم قربانی سے پیچھے ہٹتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ تم سے تمہارا ایمان چھین لیا جائے اور تمہاری نسلوں کو مرتد بنا دیا جائے۔ تو قیامت کے دن خدا کی عدالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہماری گردنیں پکڑ لیں گے، کیونکہ صحابہ کرام نے ہر قربانی پیش کر کے شجر اسلام کو سینچا ہے۔ کل ان کی باری تھی، آج ہماری باری ہے، اور یہ حقیقت واضح ہے کہ خدا تعالیٰ کی مدد قربانی پیش کرنے پر آتی ہے، بغیر قربانی کے نہیں۔ انہی مقاصد اور ناگفتہ بھی حالات کے تحت اس اجلاس کو منعقد کیا گیا تاکہ ہم اپنے عاقبت اندیش بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کچھ ہدایات حاصل کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ امید ہے کہ خدا تعالی حالات کو سازگار بنا دیں گے اور ہماری تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ آخر میں پھر تمام معزز مہمانوں اور حاضرین جلسہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ ہٹا سکو تو ہٹا دو یہ راہ کے پتھر، ہٹا سکو تو ہٹا دو یہ راہ کے پتھر، تمہارے بعد بھی کوئی یہاں سے گزرے گا، وما علینا الا